अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे कि आप हमारे ये 2 दिन के पहली वाली वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सऊदी अरब में सऊदी कफ़ालत का जो सिस्टम है वो 14 मार्च 2021 को ख़त्म किया जा रहा है। इसी वीडियो पर आप लोगों की तरफ से बहुत सारे सवाल पूछे गए फेसबुक से और यूट्यूब से। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत सारे सवाल पूछे, जिसमें मैंने 10 से 15 कमेंट्स और सवाल आपके उठाए हैं। आज के इस वीडियो में आपको जवाब देंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है कि आपका भी इसमें कोई सवाल हो और आप जानना चाहते हो सऊदी कफ़ालत सिस्टम ख़त्म के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों की तरफ से कमेंट्स और सवालात बहुत ही ज़्यादा थे। जिन्होंने का मैं कमेंट्स और सवाल पिक नहीं कर पाया, मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि कमेंट्स बहुत ही सारे थे, नाराज़ ना हो। और अभी डायरेक्ट फ़िलहाल जो कमेंट्स मैंने उठाए हैं उसका जवाब आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ बिना ज़्यादा टाइम गवाए। तो सबसे पहला सवाल आलमशेर का है। आलमशेर ने लिखा है, साइका खास भी इस निज़ाम में शामिल है, इसके लिए थोड़ा बताए, ज़रूर जवाब दो। अच्छा, इसका जवाब ये है, मैं इससे पहली वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग सही से समझे नहीं होंगे। मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया है कि ये जो सिस्टम है सऊदी कफील सिस्टम के ख़ात्मे का, ये सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं उन्होंने के लिए ही है। आपने पूछा है साइका खास यानी जो घर पे ड्राइवर काम करता है, क्या उसके लिए भी ये होगा? तो इसका जवाब है नहीं। जो घर में ड्राइवर काम करता है, साइका खास हो गया, आमिल मंजिली हो गया, आमिल मजरा हो गया, इन सब के लिए ये सिस्टम नहीं है। इसके अलावा 4 से 5 ऐसे महीने हैं जिसके लिए ये सिस्टम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में वो गैर मुल्की जो ख़ास महीने में आते हैं उसके लिए ये सिस्टम नहीं है। अगला सवाल राना खालिद महमूद ने पूछा है। इन्होंने लिखा है कि जो खुरूज का पैसा होगा वो कौन देगा? वर्कर को। तो इसका जवाब ये है, सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये बोलना क्या चाहता है। ये बोलना ये चाहते हैं कि जो सऊदी कफील सिस्टम है वो ख़त्म होने के बाद मान लो अगर कोई वर्कर्स किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, तो जो अगर वो खुरूज जाएगा, खुरूज अवदा छुट्टी पर, तो उसका जो फीस लगता है वो कौन देगा? तो इसका जवाब ये है कि जब आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो उस वक़्त आपने ये चेक कर लेनी है, ये बात उसमें लिख देनी है कि जब आप छुट्टी पर जाओगे, खुरूज पर जाओगे, खुरूज अवदा पर, तो उसका जो फीस है वो आप अपनी जेब से दोगे या फिर आपका कंपनी वो देगा। तो ये उस वक़्त की बात है, इसका बात अभी नहीं कह सकते, लेकिन सऊदी हुकूमत ने कहा है कि खुरूज अवदे का जो फीस है उसकी जिम्मेदारी अजर की नहीं होगी, यानी कंपनी की नहीं होगी, वो आप खुद देंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखते हैं। अगला सवाल मोहम्मद काशिफ ने पूछा है। मोहम्मद काशिफ ने लिखा है कि एग्रीमेंट के बाद अगर बंदा छुट्टी जाए, वापस आ जाए, फिर कफिल चेंज कर सकता है कि नहीं, या फिर कफिल के साथ इकामा ख़त्म कराना हो? तो इसके जवाब में सबसे पहले इकामे के बारे में बात करते हैं। इन्होंने इकामे के बारे में बात किया है कि इकामा ख़त्म करना पड़ेगा कफिल के साथ या फिर नहीं। तो ये भी एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं आप उसके साथ 1 साल का एग्रीमेंट बनाते हैं या फिर 2 साल का एग्रीमेंट बनाते हैं। और आप सब जानते हैं कि जो इकामा है वो अमूमन 1 साल का ही बनता है। अगर आप कफिल के साथ एग्रीमेंट करते हैं 2 साल का, तो फिर आपको 2 बार जो है ना इकामा रिन्यू करना होगा। दूसरी बात आपने ये की कि जब आप छुट्टी पर जाओगे उसके बाद आओगे, तो क्या फिर दोबारा से आप कफिल चेंज कर सकोगे या फिर नहीं? तो इसका भी जवाब ये है कि आपको एग्रीमेंट में अपने कंपनी के साथ ये लिखना पड़ेगा कि वो आपको कब छुट्टी देगा, 1 साल के बाद छुट्टी देगा या फिर 2 साल के बाद कितना छुट्टी देगा। मतलब ये सब आपको एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा। अगर आप एग्रीमेंट में मान लो लिख लेते हैं कि 2 साल के बाद आपकी कंपनी आपको 2 महीने छुट्टी देगा, तो फिर 2 साल के बाद जो है ना आप जो है ना अपने कंपनी से छुट्टी जा सकते हैं, नहीं तो मजीद आप अपने कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट है उसे रिन्यू कर सकते हैं। और एक बात और आप लोगों को यहाँ पर समझाती चलूँ कि मान लो कफिल सिस्टम का खात्मा हुआ और आप किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं, तो जब आप छुट्टी पर जाना चाहते होंगे तब आपको अपनी कंपनी से लाजिम इजाज़त लेना होगा। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि आप जो है ना अपने अफसर से खुद ही अपने लिए छुट्टी लगा सकोगे, लेकिन लाजिम सी बात है जिसके साथ आप काम कर रहे हो उससे तो लाजिम आपको इजाज़त लेना पड़ेगा, क्या उसके पास दूसरा बंदा है काम करने के लिए या फिर नहीं। अगर वो इजाज़त नहीं दे रहा, जब तक आपका एग्रीमेंट है उसे ख़त्म करो और फिर उसके इजाज़त के बगैर
آپ پھر چھٹی جا سکوگے، لیکن جب تک آپ کا ایگریمنٹ ہوگا تب تک آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ جب سعودی عرب میں کوئی سعودی شہری ہی کوئی کمپنی کو چھوڑتا ہے تو اس کو بھی اپنے کمپنی کو 2 مہینے پہلے بتانا پڑتا ہے، اس کو پیپر دینی پڑتی ہے، اس کے بعد ہی وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگلا سوال خوشحال خان نے پوچھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگوں کا اقامہ ختم ہونے والا ہے وہ ابھی کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، لازم سی بات ہے آپ کو اپنا اقامہ رینیو کرنا ہوگا، چاہے آپ وہ خود رینیو کرتے ہو یا پھر آپ کی کمپنی، آپ کا کفیل آپ کے لیے رینیو کر رہا ہے۔ اقامہ رینیو اسی لیے کرنا پڑے گا، اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو جاتی ہے تو سب جانتے ہیں کہ بندہ یہاں پر غیر قانونی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کفالت کا سسٹم ختم ہو جائے گا اور بعد میں کچھ اور سسٹم ہوگا تو یہ غلط فہمی ہے آپ کا۔ آپ اپنا اقامہ رینیو کر لو، جب سعودی کفیل سسٹم ختم ہوگا تو پھر بھی آپ کو جو اقامہ ہے وہ رینیو کرنا پڑے گا، تو بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی رینیو کرو، اس بارے میں اور کچھ نہ سوچو۔ اگلا سوال عبدالجابر نے پوچھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کیا پھر اس میں ابھی کفالہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ جواب دیکھیے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو کفالت کے سسٹم ہے وہ مکمل ختم ہو جائے گا، پھر کانٹریکٹ کا سسٹم ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مان لو آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور دوسرا کمپنی میں جانا چاہتے ہو تو پہلے پھر آپ کو جو پہلے کا اگریمنٹ ہے وہ مکمل کرنا پڑے گا، پھر دوسرے کمپنی میں جا کے ایگریمنٹ کر کے کانٹریکٹ کر کے وہاں پر آپ کام کر سکیں گے۔ جو کفالت کے سسٹم ہے وہ ابھی ہے، جیسے کہ ابھی جتنے بھی لوگ ہیں سعودی عرب میں وہ ایک قسم کے سعودی کفیل کی کفالت میں ہی رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں ایسے نہیں ہوگا، بعد میں کانٹریکٹ ہوگا، مطلب ایک ایگریمنٹ بنے گا، اس میں ہم کام کریں گے، مطلب کفالت کی جو سسٹم ہے وہ مکمل ختم ہو جائے گا۔ اگلا سوال ایم کے نے پوچھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی ہم ایک مؤسسے میں ہیں، ہمارا پاسپورٹ بھی کفیل کے پاس ہے تو وہ کبھی نہیں دے گا، تو ہم کیسے کمپنی چھوڑے؟ کوئی سولوشن پلیز۔ تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے، ابھی سعودی عربیہ میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں سعودی حکومت نے خود ہی یہ قانون بنایا ہے کہ جو پاسپورٹ ہے وہ غیر ملکی کے پاس رہے گا، لیکن بہت ساری کمپنیاں ہیں جو پاسپورٹ اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ میں بذات خود جو سعودی عرب میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں، میرا پاسپورٹ ابھی بھی میرے کمپنی کے پاس ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ پوچھ رہے ہیں کہ پھر کمپنی کیسے چھوڑیں گے، مطلب آپ سعودی کفیل سسٹم کے خاتمے کے بعد کی بات کر رہے ہیں، تو جیسے ہی یہ سسٹم لاگو ہو جائے گا اور کانٹریکٹ کا سسٹم شروع ہو جائے گا تو لگتا ایسا ہی ہے کہ جو آپ کا کمپنی ہے یا پھر کفیل ہے وہ آپ کو آپ کا پاسپورٹ ریٹرن دے دے گا۔ اگر نہیں دیتا اور آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا غلط ہو رہا ہے تو اس کے لیے سعودی عربیہ میں سعودی وزارت العمل ہے، لیبر کوڈ، آپ وہاں پر جا کے اپنے کفیل پر کیس کر سکتے ہیں، آپ کے کفیل سے وہ آپ کے مکمل حقوق آپ کو دلائیں گے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے، آپ تھوڑا صبر کریں، جیسے ہی سعودی کفیل کی سسٹم کا خاتمہ ہو جائے گا 14 مارچ 2021 کو، اس کے بعد یہی لگتا ہے کہ آپ کا کفیل، آپ کا کمپنی آپ کو خود ہی پاسپورٹ واپس دے دے گا۔ اگلا سوال صابر اللہ نے کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کفیل پہلے نظام کی طرح ہوگا لیکن عامل کو آزادی ہوگا، یعنی آنے جانے میں اور کفیل تبدیل کرنے میں، اس بارے میں تھوڑا وضاحت کرے۔ اچھا جی، سب سے پہلے اس کا جواب تو یہ ہے کہ جو کفیل سسٹم ہے وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا، مطلب آپ کفالت میں نہیں رہیں گے، آپ کانٹریکٹ میں رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے آزادی کی بات کی کہ آزادی ہوگا آنے جانے کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آنے جانے کی اتنا آزادی نہیں ہوگا، آپ کی کانٹریکٹ میں جو لکھا ہوا ہوگا اس پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ بنایا ہے کہ آپ جو ہے نا 1.5 سال کے بعد چھٹی پر جائیں گے تو آپ 1.5 سال کے بعد ہی جا سکو گے، اس سے پہلے نہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ اپنے کمپنی کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اور باقی آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ابھی تک کفیل سعودی کفیل سسٹم کے خاتمہ نہیں ہوا ہے، وہ خاتمہ 14 مارچ 2021 کو ہوگا، اس کے بعد مزید اور بھی تفصیلات ملے گی، تو جیسے ہی تفصیلات ملتی جائے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے جائیں گے، آپ لوگوں کو سمجھاتے جائیں گے کہ کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے۔ اگلا سوال سدیم راجہ نے پوچھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو کفیل مہینے کی کفالت لیتے ہیں آزاد بندوں سے، کیا وہ بھی ختم ہوگا؟ جواب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فی الحال ابھی سعودی عربیہ میں کوئی آزاد کام کرنے والی ویزے نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ سعودی عرب میں آزاد کام کرتے ہیں وہ سائیکہ خاص پر آتے ہیں، یعنی گھریلو ڈرائیور پر کی ویزے پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد باہر کام کرتے ہیں اور وہ اپنے کفیل کو اقامے کے پیسہ دیتے ہیں، اور کفیل اس سے 2-4 ہزار جو ہے نا زیادہ بھی لے لیتے ہیں کیونکہ اس نے اس کو آزادی دی
ہے، اور اس چیز کو اگر قانون کی نظروں سے دیکھا جائے تو یہ غیر قانونی ہے۔ سعودی حکومت نے ایسے اجازت نہیں دیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ چپ چپ کے ایسے کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کفالت کی، تو آپ کو بتاتے چلے کہ 14 مارچ 2021 کو جو کفالت کا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا، کانٹریکٹ کا سسٹم شروع ہو جائے گا۔ اگلا سوال معظم صفی نے پوچھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں خوشی کا کیا بات ہے، کفیل سسٹم اچھا ہے۔ تو معظم بھائی، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ کفیل سسٹم اچھا ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا سسٹم کو ہمارے غیر ملکیوں کی درخواست پر چینج نہیں کیا جا رہا، یہ سعودی حکومت اپنے طرف سے ہی چینج کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلے کہ یہ بات آپ ان لوگوں سے پوچھے جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جنہوں کو وقت پر تنخواہ نہیں ملتی، جنہوں کو 3 سے 4 مہینوں سے تنخواہ نہیں ملتی، یا پھر بلا وجہ انہوں کو گر سننا پڑ رہا ہے۔ ایک قسم کی اگر یہ سسٹم آئے گا تو وہ لوگ اس سے آزاد ہو جائیں گے، نہ ہی انہوں کو جو ہے نا گر سننا پڑے گا بلا وجہ، اور انہوں کا جو تنخواہ ہے وہ وقت پر بھی ملے گا۔ تو اس میں خوشی کی بات ہوئی کہ نہیں، آپ خود ہی بتا دو۔ تو یہ تھے آپ لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے کچھ اہم سوالات، جس کا میں نے آپ لوگوں کو جواب دیا۔ میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیا آپ لوگوں کو سمجھانے کا، امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم بات آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ کا آبشر اکاؤنٹ نہیں ہے تو اپنا آبشر اکاؤنٹ ضرور بنا لو، کیونکہ اس وقت آبشر کا بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا آبشر اکاؤنٹ بنا لے۔ ابھی تو خیر سعودی کفالت کی سسٹم مکمل ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن بعد میں جب ختم ہوگی تو آپ جو ہے نا پھر ایمرجنسی میں بناؤ گے اور ٹائم لگے گا وغیرہ وغیرہ، تو بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی بنا لو، اور آبشر سے سعودی کفالت کے سسٹم کے خاتمے کے علاوہ اور بھی بہت ساری سہولتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آبشر ضرور بنا لو۔ باقی ویڈیو بہت ہی بڑی ہو گئی، ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔